السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج منڈے ہے 13 جولائی اور سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ہمارے خطے میں ہو رہی ہے۔ ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں، آل پارٹیز کانفرنس میں۔ ہماری اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے، کس کے کہنے پہ کرنا چاہتی ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے جو آج میں آپ سے یہ جو سٹوری شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو سارا اس وقت طوفان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ بھی آپ کو دوں گا، لیکن جو آج ایک امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ چائنا اور ایران، ان کے درمیان بہت ہی ایک بڑے اسٹریٹجک ایگریمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں، اور جس میں چائنیز بڑی انویسٹمنٹ ایران جا رہی ہے۔ امریکہ سینکشن لگا رہا ہے ایران پہ، اس کی وجہ سے وہ چائنا پر بھی سینکشن لگائے گا، لیکن چائنیز وہ تمام جو سینکشنز کی جو فی ہے یا جو بھی اس کے اثرات ہیں، کانسیکوینسز ہیں، ان کو برداشت کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ میں آپ کو پوری وہ ڈیٹیل بتاؤں گا جو چائنا اور ایران کے درمیان ہو رہی ہے اور اس کا ہم پر کیا امپیکٹ ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ جب چائنا اور ایران ایک دوسرے کے اتنے نزدیک آ گئے تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی ایران کے حوالے سے اگرچہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں لیکن ایک اور انداز سے سوچنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان بھی جو چائنا کا جو گروپ ہے اس میں شامل ہے، ہماری بقا بھی اسی میں ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل سین ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے انٹرنیشنل پولیٹکس سے۔ اس وقت امریکہ، اس کے ساتھی بھارت، وہ سب چائنا کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ایران کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور جو سینکشنز نیوکلیئر ڈیل ختم کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کے بعد انہوں نے ایران کے اوپر مزید سینکشنز لگائیں، اور اس وقت جو ایرانین اکانومی جو ہے وہ سفوکیٹ کر رہی ہے، انتہائی شدید وہ ٹرموائل میں ہے، اور ٹرمپ جو ہیں وہ آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایران کو۔ پاکستان کے اندر بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت پاکستان کی فوج کے ساتھ ان کے ایک مثالی تعلقات ہیں، اور جو بھی ڈیسیژن خارجہ پالیسی کے حوالے سے لیے جا رہے ہیں وہ پاکستانی ریئلٹیز کے مطابق لیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز جن کا تعلق اکانومی سے ہے، جن کا تعلق پور گورننس سے ہو سکتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کی اپوزیشن عمران خان کو حکومت سے، اقتدار سے علیحدہ کرنا چاہتی ہے۔ اور اب آپ یہ اس بات کو مت بھولیں کہ ٹریڈیشنلی نواز شریف صاحب ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کو واشنگٹن کی سپورٹ ملتی رہی ہے، اور یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہوں، بھلے انڈین ہیجمنی جو ہے، جب آپ تجارت کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو زیادہ جو اس میں فائدہ ہوگا وہ تو انڈیا کا ہی ہوگا، تو وہ انڈین ہیجمنی اس خطے میں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ممبئی حملہ ہوا تھا تو زرداری صاحب نے تو کہا تھا کہ ISI چیف جو ہیں وہ چلے جائیں وہاں پر انڈیا، پھر وہ کیانی صاحب پٹ ہز فٹ ڈاؤن اور انہوں نے کہا کہ کیوں ISI چیف جائیں، تو وہ جو زرداری صاحب کا فیصلہ تھا وہ واپس ہوا۔ نواز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ کہا گیا کہ آپ نہ جائیں واجپئی کی اس کی یہ مودی کی تقریب وفاداری، حلف وفاداری میں، لیکن نہ صرف وہ گئے وہاں پر بلکہ انہوں نے جا کے وہ جو انڈین بزنس مین ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی وہ جو پوتی کی شادی اور وہ سارا اس میں مودی صاحب کو انوائٹ کیا، تو نیپال میں بھی ایک ان کی میٹنگ کی خبریں چل رہی۔ تو یہ جو دونوں پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ جماعتیں انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتی ہیں، واشنگٹن کی طرف دیکھتی ہیں، اور اس وقت جو بھی چائنا کے قریب ہے، جو بھی چائنا کا ساتھی ہے، امریکہ اس کے خلاف ہے۔ سی پیک عمران خان کی گورنمنٹ نے، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، پاکستان کی فوج سی پیک کی گارنٹی ہے، دی ہوئی ہے، تو اس لیے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں زبردست طریقے سے، ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں۔ تو یہ جو بڑا گہرا تعلق ہے
ان چیزوں کا جو آئسولیشن چائنا کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ، ایران کے اندر بھی گورنمنٹ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے امریکہ، پاکستان کے اندر بھی گورنمنٹ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے امریکہ، ایسی گورنمنٹ لانا چاہتا ہے جو چائنا سے دوری اختیار کرے، جو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری لے کے آئے۔ اور نواز شریف صاحب کی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، اسفندیار ولی صاحب کی پارٹی، وہ جو رشین انقلاب کو بھول کے اب ملیشیا میں بڑی انویسٹمنٹ ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، تو کوئی بھی اب وہ اپنی وہ ٹریڈیشنل پولیٹکس میں نہیں ہے۔ اب ان حالات میں میں آپ کو اب تفصیل دیتا ہوں جو چائنا اور ایران کے ساتھ جو تعلقات آپس میں جو ان کے بڑھ رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ ہونے جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کو ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے، اور وہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ دیکھیں، انڈیا نے بھارت سے حالانکہ ایران کے ساتھ پابندیاں تھیں، لیکن انہوں نے آئل ٹریڈ کی اور دوسری بہت ساری چیزوں کی اجازت لے لی تھی، ویور لے لیا تھا انڈیا نے۔ تو اب جب چائنا کے ساتھ پاکستان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں، اور چائنا ایران کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں اس میں اب اس کا فائنل ڈرافٹ آ گیا ہے، جو ایک بہت ہی بڑا اسٹریٹجک ایگریمنٹ ایران کے ساتھ چائنا کرنے جا رہا ہے، اس کی میں تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگلے 25 سال ایران سے انتہائی کم قیمت پر تیل خریدے گا چائنا، اور تقریباً $400 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا کرے گا، جس میں ریلوے ٹریکس ہوں گے، ہائی سپیڈ ٹرین ہوگی، ایئرپورٹس ہوں گے، سب ویز ہوں گے، پیٹرولیم پروڈکٹس میں انویسٹمنٹ ہوگی، انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہوگی، اور جو ایران کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس میں جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ہوں گی، انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہیومن ٹریفکنگ اور جو ٹیررزم ہے اس کے خلاف مل کر چائنا اور ایران وہ اس کے خلاف مل کر جنگ لڑیں گے۔ تو ایک جو چائنا اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ اس طرح ہوتے جا رہے ہیں، ہونے والے ہیں جس طرح پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہیں۔ تو پاکستان اور ایران کا بارڈر ملتا ہے، چائنا جو $400 بلین کی اگر انویسٹمنٹ ایران میں کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی ہوگا۔ پاکستان کو بھی جو وہ گیس پائپ لائن کا جو ایک منصوبہ تھا، جس میں ایرانین اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں، لیکن امریکن سینکشنز کی وجہ سے پاکستان نے وہ کام نہیں کیا تھا، تو سستی گیس لینے کے لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو وہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ چائنا یہ چاہے گا کہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے اور اسی نہج اور اسی ڈگر پر وہ لے کے جائے۔ اب جو اس وقت جو ایران کی جو صورتحال ہے، ایران کی جو اکانومی ہے وہ سینکشنز کی وجہ سے بہت دباؤ کا شکار ہے، اور اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے 8.5 ملین بیرل اے ڈے ایران کو اپنی جو آئل پروڈکشن ہے وہ اس کو لے کے آنا ہے۔ اس سے پہلے بلیک مارکیٹ میں وہ انڈیا کو بھی تیل جا رہا تھا، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ تیل جا رہا تھا، لیکن اب وہ ساری ترسیل جو ہے وہ رک گئی ہے۔ تو اب چائنا جو ہے اس کو وہ اپنی 75% جو اس کی ضرورت ہے آئل کی وہ باہر سے لیتا ہے، تو تقریباً یہ کتنی بنتی ہے 10 ملین بیرل اے ڈے، اور ایران کو کہاں تک لے کے جانا ہے 8.5 ملین بیرل اے ڈے۔ تو اب آپ دیکھ لیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ضرورت چائنا کی اور ضرورت ایران کی وہ بالکل ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے۔ اگلے 25 سال تک جو آئل ہے وہ ایران سے چائنا لے گا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 5G نیٹ ورک تھا، امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے واوا جو کمپنی ہے چائنا کی، اس کے خلاف کرمنل کیس انیشیٹ کیا، اور جو چائنیز کو کہا کہ 5G جو بھی پروجیکٹ ہے امریکہ میں وہ نہیں کر سکتے، ٹیلی فون سیٹس جو ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ تو اب 5G نیٹ ورک جو ہے ایران وہ
امریکہ سے لینے جا رہا ہے۔ پاکستان بھی 5G نیٹ ورکس کے لیے چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ پاکستان تو پہلے یہ کر چکا ہے کہ جو چائنیز سیٹلائٹ ہے بیڈو، اس کے ساتھ پاکستان کنیکٹ ہو گیا، اور یہ بڑا زبردست سیٹلائٹ ہے۔ میں اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بہت زیادہ آپ کو فشنگ، ہوٹلنگ اور اکنامک زونز، خاص طور پر گوادر سے جو کراچی اور وہ سارا بہت زبردست یہ ہے۔ اب ایران بھی اس نیٹ ورک سے منسلک ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے، اس میں ہم ایک فیصلہ کن صورتحال کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں چائنا نے بہت سمجھداری کی ہے، اور انہوں نے افریقہ تک جو ہے اپنا وہ بڑھایا ہے اثر۔ سری لنکا میں ایک بیس ہے، وہ بھی چائنا نے بلڈ کیا ہے۔ پھر پاکستان میں گوادر کو بلڈ کرنے کی یعنی وہ کیا ہے۔ تو یہ پورا جو سی ہے، اس میں جو امریکہ جو چائنا کو گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا، چائنا نے اس کا بڑا زبردست بندوبست کیا ہے۔ پاکستان بھی اس کے ساتھ ہے، اور یہ جو انڈیا کے ساتھ جو ساری ٹینشن ہوئی ہے، جو لداخ اور ادھر جو چائنا نے انویژن کیا ہے اور اپنے علاقے کو سیکیور کیا ہے، یہ بنیادی طور پر یہی ساری صورت ہے۔ اب آپ دیکھیں خطے میں چائنا ایران کے ساتھ اس کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں، اسٹریٹجک ایگریمنٹ۔ نیپال نے انڈین چینل پر پابندی لگا دی ہے، بالکل بھرپور انداز میں وہ چائنا کے ساتھ ہے۔ بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈین انفلوئنس سے بہت تنگ ہے۔ دیکھیں حسینہ واجد انڈیا کی سپورٹ سے آئی، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ پاکستان کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو بیسیکلی اس سارے خطے میں اب انڈیا جو ہے وہ آئسولیشن میں جا رہا ہے۔ چائنا نے اس وقت جو اسٹریٹجی اپنائی ہے خطے میں، وہ جو چھوٹے ممالک، بڑے ممالک وہ اس کے ساتھ ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں ہم یہ توقع کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب اور UAE کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ سعودی عرب اور UAE کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو مینٹین رکھنے کے ساتھ ساتھ، جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ایران کے ساتھ ہمیں تعلقات بہت بہتر بنانے پڑیں گے، اس لیے کہ چائنا جو ہے وہ ایران کے ساتھ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اور وہ چاہے گا کہ پاکستان بھی اس کا فائدہ اٹھائے۔ دوستو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔